Assalamu alaikum and very good morning to everybody. It always seems impossible until it's done. جب تک ہم کسی کام کو کرتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ کام ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. جب ہم اس کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ کام مشکل نہیں رہتا، بلکہ آہستہ آہستہ ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. دس از آصف احمد خان، یور انگلش ٹیچر، اور آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں بک 2 سے. ہمارا پہلا لیسن ہے دا ڈائنگ سن، دیٹ از ریٹن بائی سر جیمز جینز. Actually, this lesson has been taken from Sir James Jeans' book, The Mysterious Universe, that has been written in 1930, in which he has presented a very novel and strange idea about the existence of this universe. So this lesson is basically, you can say that, a piece, an extract that has been taken from that book. In this lesson, 2 or 3 things are very important that he wants to explain. Here he is talking about Earth, stars, their movement, the existence of this earth and planets, the existence of this earth, and the idea or thought that we have about this universe when we think about how it has come into existence. تو یہ چند ایک باتیں اس نے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے یا پریزنٹ کی ہیں. ایک نیا آئیڈیا اس وقت کے حساب سے اس نے دیا ہے جو بیس بنا آگے چل کر اس یونیورس کو اسٹڈی کرنے کا. ہمیں اس لیسن کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس لیسن میں ایک تو سینونیم آپ کو تیار کرنے ہیں اور دوسرا شارٹ کویشچن آنسرز آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. فرسٹ ایئر کی طرح سے ٹرانسلیشن کا پارٹ اس میں سے نہیں آئے گا، لیکن لیسن کو پڑھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کویشچن آنسرز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا، اور ویسے بھی ہمارے تھاٹس اور ہمارے آئیڈیاز کو امپروو کرنے میں یہ ہماری ہیلپ کرے گا. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds and hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو 2 چیزیں ہیں جن کا وہ ذکر کر رہا ہے. One is earth and the other is star. A few stars are known which are hardly bigger than the earth.
اس لائن میں وہ ارتھ اور سٹار کے سائز کی بات کر رہا ہے کہ چند ایک ایسے ستارے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، لیکن جو میجارٹی ہے بٹ موسٹ آف them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. لیکن زیادہ تر جو ستارے ہیں thousands, hundreds of thousands، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو ستارے ہیں وہ زمین سے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمین ان کے اندر ہزاروں لاکھوں زمینیں اکٹھی کر کے اگر اس میں پیک کر دی جائیں تو پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی۔ یہاں روم سے مراد اسپیس ہے، جگہ ہے، گنجائش۔ Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. کہیں تو ہمیں اتنا بڑا ستارہ، ایک ہی اتنا بڑا ستارہ مل جائے گا، سٹار مل جائے گا جو اتنا بڑا ہوگا کہ ہماری لاکھوں کروڑوں زمینیں جو ہیں اس میں سما سکتی ہیں۔ And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Again, اس لائن میں بھی وہ سٹارز کے بارے میں بات کر رہا ہے اور سٹارز کے نمبر کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کائنات میں یہ جو ستارے موجود ہیں اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی تعداد ریت کے ذرات کی ہے، اور یہ ریت کے ذرات کہاں پر ہیں؟ دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں ان کے ساحلوں پر موجود جو ریت ہے اس کی ان ریت کے ذرات کے برابر ہے۔ جیسے اب دیکھیں ریت کے جو ذرات ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اٹ از امپاسبل فار us ٹو کاؤنٹ them۔ تو ایکچولی وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے the number of stars in the universe is limitless. The stars are in number and the number is uncountable. کہ ہم ان ستاروں کو گن نہیں سکتے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. تو پھر اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ زمین بہت چھوٹی ہے اگر اس کا موازنہ کیا جائے ستاروں سے اور کائنات میں موجود جتنے بھی سبسٹانس ہیں ان سے اگر ہم موازنہ کریں تو ہماری زمین بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اور ہوم، یہاں اور ہوم سے مراد ہماری زمین ہے، اور میڈ اپ یعنی اس کی پیمائش کرنا، اس کا جائزہ لینا، کائنات میں موجود جتنے بھی سبسٹانس ہیں، سبسٹانس مین
شے کہہ لیں آپ اس کو، یا کل حجم کہہ لیں اس کو. تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک طرف سٹارز ہیں اور دوسری طرف ارتھ ہے. سٹارز کا جو سائز ہے وہ زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہماری لاکھوں کروڑوں زمینیں ایک ستارے میں سما سکتی ہیں. تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہماری زمین جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. سٹارز کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو سٹارز ہیں کائنات میں، یہ سٹارز انلمیٹڈ ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، یا ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے. These millions of stars are wandering about in space. یہ لاکھوں کروڑوں ستارے جو ہیں یہ خلا میں کیا کر رہے ہیں، اسپیس میں کیا کر رہے ہیں. wandering about, moving here and there. A few form groups which journey in company. کیسے موو کر رہے ہیں؟ کمپنی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، گروپ بنا کر یہ سفر کر رہے ہیں. But most of them travel alone. لیکن زیادہ تر جو سٹارز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اکیلا سفر کرتے ہیں. یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو سٹارز کائنات میں موجود ہیں یہ موو کر رہے ہیں، یہ موویبل ہیں، اور کچھ گروپ بنا کر سفر کرتے ہیں، موو کرتے ہیں کائنات میں، یونیورس میں. اور زیادہ تر جو سٹارز ہیں وہ اکیلے سفر کرتے ہیں، اکیلے موو کرتے ہیں. And they travel through a universe so immense that it is a very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. اور جب یہ سفر کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک آربٹ ہے، اپنا ایک راستہ معین ہے، فکسڈ ہے، جس میں یہ سفر کرتے ہیں جب اکیلے سفر کر رہے ہیں تو. لیکن رائٹر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ان لمیٹڈ نمبر ہے سٹارز کا، یہ اسپیس میں موو کر رہے ہیں، اور جب یہ موو کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. immense mean huge, big, large, enormous. بہت بڑا یا بہت بڑی، سائز کے حوالے سے بھی اور تعداد کے حوالے سے بھی اس ورڈ کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ریئر مین سیلڈم، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے، شاذ و نادر، کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یونیورس جو ہے دیٹ از ویری لارج. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. زیادہ تر ہر ستارہ اکیلے سفر کرتا ہے. وویج، یہاں وویج سے مراد ہم جرنی یا ٹریولنگ کا میننگ لے سکتے ہیں. بیسیکلی وویج جو ورڈ ہے یہ بحری سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا معنی موو کرنے کے سینس میں، ٹریول کرنے کے سینس میں ہم لیں گے. لونلینس مین الون، اکیلا، تنہا. لائک اے شپ
on an empty ocean. تو رائٹر بعض اوقات کمپیریزن کر کے ہمیں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی اور ان کو آسان بنانے کی اور افیکٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر اسٹار کی جو موومنٹ ہے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے جیسے ایمٹی خالی یعنی خالی سمندر میں جیسے جہاز جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، بحری جہاز جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو ایک ہی وقت میں بہت سارے جہاز جو ہیں وہ سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، موو کر رہے ہوتے ہیں. تو شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بحری جہاز دوسرے بحری جہاز سے ٹکرا جائے، کیونکہ سمندر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اسی طرح رائٹر یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اسپیس ہے یہ بہت بڑی ہے اور اس اسپیس میں ہمارے سٹارز موو کر رہے ہیں اور یہ موو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. In a scale model in which the stars are shapes, the average shape will be well over 1,000,000 miles from the nearest neighbor. اگر اسکیل ماڈل ایز اے ماڈل نمونے کے طور پر ایگزامپل کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ بحری جہاز ہیں، تو جس طرح ایک بحری جہاز اپنے دوسرے بحری جہاز سے کم از کم اوور 1,000,000 مائلز تقریباً 10,00,000 میل دور ہوتا ہے اپنے ہمسائے سے، نیئرسٹ نیبر، اپنے قریبی جہاز سے. From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. تو اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ستارہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے ستارے کے قریب نہیں پائے گا. اگین آخری جو چند ایک لائنز پڑھی ہیں ان کو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ سٹارز کی موومنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایگزامپل کے طور پر، ماڈل کے طور پر وہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ آپ اس خلا کو سمجھیں جیسے یہ ایک سمندر ہے اور ان ستاروں کو ایسا سمجھیں جیسے یہ جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں. تو جس طرح ایک بحری جہاز سمندر میں اپنے دوسرے بحری جہاز سے لاکھوں میل دور ہوتا ہے، اسی طرح ایک ستارہ خلا میں دوسرے ستارے سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کبھی بھی ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب نہیں آتا. آج کا جو لیسن ہے وہ اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اپنے لیسن کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہوپ فلی آپ لوگوں نے بکس وغیرہ بھی لے لی ہوں گی یا لینی ہوں گی، تو اس لیے یہ میں نے آج تھوڑا سا لیسن آپ کو اسٹڈی کروایا ہے. اس لیسن میں چند ایک جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو میں دوبارہ سے اردو میننگ کے ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں. آپ ان کو انڈر لائن کریں اور کوشش کریں ٹرائی ٹو لرن دیم بائی ہارٹ.
جیسے پہلی لائن میں ہارڈلی، اینڈ دس ہارڈلی مین بمشکل، اور پیک، پیک مین سما جانا، روم، روم مین گنجائش، جگہ، immense، immense mean huge، enormous، great، big، large، probably، perhaps، شاید، غالباً، grains، tiny pieces، ذرات، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، littleness، smallness، چھوٹا ہونا، measured up، ماپنا، پیمائش کرنا، substance، material، body، حجم بھی کہہ سکتے ہیں، wandering، wandering mean moving، traveling، company، company mean together، مل کر، اکٹھے، immense، huge، big، large، rare، شاذ و نادر، uncommon، voyage، voyage mean travel، journey، اینڈ سیلڈم مین ریئر، جیسے ریئر کا میننگ سیلڈم آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سیلڈم کا میننگ جو ہے وہ ریئر کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوشش کی ہے کچھ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھانے کی، اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہے تو لیٹ می نو، انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں جو ہے وہ ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینکس اے لاٹ، میں ویٹ کروں گا آپ کے رسپانس کا، آپ کے فیڈ بیک کا۔ تھینک یو ویری مچ۔